مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے، اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے، کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے. ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں، ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی. تو وہ برسی تو مر گیا، ہاں، کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا، کس طرح مناون. اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے اس وقت کے پرائم منسٹر، آرمی چیف یا چیف جسٹس، تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں نا، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ڈیلی بیس کے اوپر. ظاہر ہے 25 کروڑ آبادی کا ایٹم بم ہے، اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو. لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی. آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں. اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے. کوئی حرج نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ڈالیں بیچ میں. کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے، پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں. ہو سکتا ہے AI سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں، اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، توہین مذہب ہوئی ہے، تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو، یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ مجذوب تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے، ہاں ہوش و واس میں ہے نا. اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے. ہائے ہائے، تواڈے حال ہی چوندے نے، دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی. تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں، کہیں کلندر تو نہیں ہے، ادھا کلندر ہے یا پورا. اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے، بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا، پاگل نہیں ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا. تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے، یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کر، ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا. چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں، لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا. یہ 4 سٹیپ بھی 295C کے اندر، چاہے آپ زمیمے کے طور پر، انیکشر کے طور پر لگائیں، یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 68 سے 70. نمبر 1 شرک، جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل نہ حق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے
یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں, رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے ہو, غوث پاک کا دھوبی, ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے, اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویں کھاتے ہو, نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائے خدا کے لیے جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں, اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا, اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے, سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی, گستاخانہ الفاظ نکل گئے, اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے, گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے, چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھائی. نہ اللہ کو چھوڑا, نہ رسول کو چھوڑا, نہ صحابہ کو چھوڑا, نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی. اس ٹاپک کا تم لوگوں کو, تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے, میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی, تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں, لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا, بعد میں معافی مانگی, پھر غیر مشروط مانگی. ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے, چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا, وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے, میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا, وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا, جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں, سبا سنابل کا ریفرنس, کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے, اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی ہیں سرکار, تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں, اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا, تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں, ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی. اور دوسرا, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں مائک پہ آ کے
कैमरे पे आके आपने कोई बात करनी नहीं, और ये देखें आपको किस तरह ये कोबरा सांप काट जाएगा। ये पॉडकास्ट के माइक जो है ये कोबरा सांप है, और कोबरा सांप वो है कि शेर जो जंगल का बादशाह है ना, उसके सामने भी कोबरा सांप आ जाए। आप नेशनल ज्योग्राफी पे वीडियोस देखें, कितना समझदार है, वो भी दुम दमा के साइड पे हो जाता है। उन्होंने भी नस्ल दर नस्ल सीखा है। ये है तो इतना सा, लेकिन अगर इसने डस लिया तो 40 मिनट के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। उसे तो एंटी वेनम भी किसी ने नहीं लगाना। तो ये पॉडकास्ट के माइक वो कोबरा सांप है। ये अगर आपको डस लेंगे ना तो आप फिर प्लेनेट अर्थ से बाहर ही जाएंगे। ये तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगे तो क्या है, मतलब दुनिया से तो गए ना। इसलिए ये जो चीजें आप लोग कैमरे पे बैठ के कोई इल्मियत झाड़ रहे होते हैं ना, तो उसको 2 दफा 3 दफा सुन लिया करें कि आप क्या इरशादात आलिया इरशाद फरमा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान तो अब इस काबिल नहीं कि यहां बैठ के कोई तबलीग करे, सीधी सी बात है। मेरा मामला, मैं तो क्या, मैं तो चलती फिरती 302, सीधी जी गल है। हाँ, हमने तो फैसला किया हुआ है कि चुन चुन के कोई बाबा इनका नहीं छोड़ना। जिसने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल उसे अपने इल्मी नेज़े की नोक पे मैंने लेना है, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई नवा है या आने वाला है ना था। बिल्कुल जिसने काम डाला है नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया डिस्कस किया। वो टॉपिक जिसके ऊपर ये हमें टॉन्ट किया करते थे, आज वही टॉपिक इनके काम आ रहे हैं, देख लें। और मुझे ये बहुत पहले पता था। मैं 2009 में जब दावत और तबलीग का काम मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये मेरे ऊपर तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाएंगे। मैंने उसी जमाने में अंधाधुन पैरवी का अंजाम लिखा। देखें, मैं उस वक्त से मुसलसल, फिर 2012 में इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा मसला 71B, मुसलसल मैंने देखा ये इस जख्म को कभी ठीक नहीं होने दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह को खुरचता रहूं, जैसे ही ठीक होने लगता है फिर खुरच देता हूं। अब कैंसर बन गया अल्लाह के फजल से। अब कोई इलाज नहीं, कीमोथेरेपी करा लो, जो मर्जी, मैं कैंसर बना देता। ये क्यों बनाया था? मुझे पता था कि जिस दिन मैंने इन्हें खाली छोड़ा, ये मेरे ऊपर तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाएंगे। और आज क्या हालत है, दुनिया को ये सर्टिफिकेट देते हैं इश्क रसूल का, और अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट मुझसे मांगते हैं। इंजीनियर साहब, साढ़े बुजुर्गों को गुस्ताख ना क्या करो। देखा है वो कागजी शेर साद रिजवी, वो कोई बात ना करे फिर वो छिड़ जाएगा। हाय हाय हाय, वो छिड़ जाएगा। एड्डा डरते रहे, उन्हें पता है कि उन्हें छोड़ना कोई नहीं किसी को। तो मैं छिड़ना तो फिर मैं दसदा कि तुहाडे वड्डियां ने काम पाया। तो मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर अभी भी दिलेरी से नहीं बोले, सिर्फ हवाला दिखाया, और उसके बाद वो कितना डर रहा, कहते हैं मैं इसके सही या गलत होने पे बात नहीं कर रहा। ओ छड़ होए, कितना डर नहीं हो ना को, छड़ दे बुजदिली, जड़ा मर के सामने आ, क्या एक कुफर है?